وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 19، درس کا نمبر 1891. آج کا موضوع، کیا ہم صرف ظاہر کے پرستار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو خدا کی تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو. سامعین اکرام، سورہ روم آیت نمبر 19. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. یخرج الحی من، اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پیدا کیا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم یکایک بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ روم مکی صورت ہے، مکے کے درمیانی دور کی صورت ہے، اور یہ سارے مضامین جو بیان ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو آخرت اور توحید اور رسالت پر یقین نہیں کرنے کے لیے تیار، یعنی کہ ہم. یہ بات تو بڑی ضروری ہے مجھے کہنی، یعنی ہم بظاہر تو
مانتے ہیں، توحید کو بھی، رسالت کو بھی اور آخرت کو بھی، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں نہ تو توحید کا مفہوم معلوم ہے، نہ رسالت کا، اور نہ آخرت پر ہمارا یقین ہے۔ لہٰذا یہ مضمون جو ہے یہ آپ یقین کر لیں کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو مرد بیمار تصور نہیں کریں گے تو ہم اپنی علاج کی فکر نہیں کریں گے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص خود کو کامل سمجھتا ہے، علامہ سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ ہاں، تم سمجھ تو گئے ہو، لیکن تمہارا یقین آ گیا ہے دنیا پر، اسی لیے تم نے دنیا ہی کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اور تم نے ساری جد و جہد اور محنت، یعنی ساری قوتیں تم نے جھونک دی ہیں دنیا کے لیے۔ یہ آیت قرآن میں، یعنی یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے افسوس سے فرمائی ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان یہ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا، کفروا بآیات ربهم ولقائه، اور اس کی ملاقات سے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اب جو ان کے اعمال نیک ہیں بظاہر ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ دیکھیں بات بڑی ٹیڑھی ہو گئی ہے، بہت ہی بگڑ گئی ہے بات، بہت ہی بگڑ گئی۔ ہم لوگ دنیا کے بندے بن گئے ہیں، ہمیں ہونا چاہیے تھا اللہ کا بندہ، اور ہم دنیا کے بندے بن گئے۔ جس کو دیکھو منہ اٹھائے دنیا ہی کی بات کرتا ہے، دنیا دنیا دنیا۔ اور بعض جو دین کے نام لینے والے لوگ ہیں وہ دین کے ظاہر کو پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، آپ پتہ ہے۔ لیکن خیر، میں عوام کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ عوام یعنی ہم سب دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے، دنیا ہی کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، اور دنیا ہی کے ہم ہو کے رہ گئے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ ایک ایسی، دیکھیں یہ کیفیت ہم پر جو طاری ہے یہ بڑی واضح ہے۔ یعنی ایک انسان اگر سو رہا ہے تو جاگنے والا تھوڑا سا اس بات، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ آپ غور کریں۔ جو آدمی سو رہا ہے اس کو یعنی سوئے ہوئے کا پتہ نہیں چلے گا، یہ بھی سو رہا ہے وہ بھی سو رہا ہے تو، لیکن جو جاگ رہا ہے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ فلاں سو رہا ہے۔ یہ ایک عام میں آپ کو بات کر رہا ہوں، مطلب ایک کمرے میں ایک حال میں 10 آدمی سو رہے ہیں مثال کے طور پہ، اور 2 ان میں جاگے ہوئے ہیں، باقی 8 سو رہے ہیں، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ لوگ سو رہے ہیں؟ اب سووں کو تو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ وہ تو سو رہے ہیں۔ جو 2 آدمی جاگے ہوئے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ بھئی وہ آنکھوں والے ہوں گے، جاگ رہے ہوں گے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ 8 لوگ تو سو رہے ہیں۔ یہ میں مثال بنا کروں، یہ میری بات جو ہے یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صورتحال بگڑ گئی ہے، بہت ہی ایک خراب صورتحال ہے۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو میری بات پہ تو یقین نہیں آئے گا کیونکہ ہم سب خود سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تو کوئی آنکھوں والا ہوگا جو جاگا ہوا ہوگا۔ اب یہ جاگنا اور سونا، حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے، بڑی پیاری بات ہے، مثل الذی یذکر اللہ والذی لم یذکرہ،
کمثل الحی ویموت او کما قال۔ آقا فرماتے ہیں کہ مثال اس شخص کی جو اللہ کی یاد میں ہے اور جو اللہ کو نہیں یاد کر رہا، ان دونوں کی مثال زندہ و مردہ کسی ہے۔ اور یہ بات تو قرآن میں بھی ہے، مختلف انداز سے قرآن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم یؤمنون او کما قال، آپ تو صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو میری احکامات پر یقین رکھتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، یعنی جو ایمان کی حالت میں ہے، ہمارا تو ایمان ہے ہی نہیں، ہمارا یقین ہے دنیا پر۔ دیکھیں اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ایک نازک دور سے ہم سن رہے ہیں، سب لوگ، پوری امت مردہ ہے، مردہ قوم ہے، یہ ساری امت ایک مردے کی حیثیت سے، یعنی آپ دیکھیں کسی کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ہمیں رب کے پاس جانا ہے اور رب کے دربار میں حاضری ہے اور وہاں سوال و جواب ہوگا اور وہاں ہم سے پوچھا جائے گا۔ امت کو احساس نہیں ہے۔ دیکھیں بہت بڑی ذمہ داری، وہ ذاتی ذمہ داری تو ہے، لیکن بہت بڑی ذمہ داری ہم پر اقوام امت کے لیے خبرداری کا کردار ادا کرنے والے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے قرآن میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر تمہارا یقین ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دوسری جگہ ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، وہ ایک درمیانی امت ہو، ہم نے تمہیں بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ باقی دنیا کے لیے تم ایک نمونہ پیش کرو اللہ کی اطاعت اور رسول کے اتباع کا۔ آپ مجھے بتائیے، دیکھیں میں یہاں پر تھوڑا سا رک رہا ہوں، آپ اس بات کے بارے میں سوچئے، آپ نے کس حد تک وہ ذمہ داری پوری کی ہے یا کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ امت مسلمہ کا ایک فرد، مرد ہو یا عورت، نہیں ہے؟ آپ دعویٰ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن آپ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ دی ہے۔ اور دیکھیں اس سے ہم سے پہلے جو مسلمان تھے، یہود و نصارہ، تورات کے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ قرآن سے پہلے جو شریعت کی کتاب تھی وہ توریت تھی، شریعت کی جو بنیادی کتاب تھی وہ توریت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ صاحب شریعت پیغمبر تھے، جیسے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ باقی دیکھیں بنی اسرائیل میں جو یعنی یعقوب کی اولاد میں ایک پیغمبر صاحب شریعت آیا، باقی 2000 نبی تھے، خبردار کرنے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو صرف ایک کتاب تھی توریت، باقی یہ زبور اور انجیل جو ہے یہ تو اس کی ضمنی کتب ہے، وہ شریعت جو ہے وہ شریعت موسوی تھی۔ یہ ویسے میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں۔ تو اب ان کے بارے میں جو تورات کے حامل تھے، جیسے کہ ہم حامل قرآن ہیں، ہم سے پہلے جو امت جو معزول کر دی گئی، انہوں نے بھی یہ ڈیوٹی جو ہے قبول نہ کی، توحید کا درس نہ دیا، آخرت سے انکار کر دیا، اپنے اعمال کی، یعنی بالکل ہم جیسے کہ ان کے نقش قدم پہ توحید کا اقرار کر دیا، آخرت کے وجود سے عملاً منکر ہو گئے، دنیا دار ہو گئے ہماری طرح،
جیسے کہ ہم ہیں، رسول کے اتباع سے انکار کر دیا اس قوم نے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر گلہ فرمایا قرآن میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو حامل تورات بنایا گیا، حمل التورات، تورات کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی، پھر انہوں نے وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی، جیسے کہ ہم نے قرآن نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو ہر چیز سے انکار ہے، ایوری تھنگ، نو نو نو، دین کے بارے میں، باطن کے بارے میں، ہماری حقیقت کے بارے میں، ہر وہ چیز جو حقیقت ہے اس سے ہم نے انکار کر دیا۔ اسی طرح وہ یہود نے، ہم تو ان کے نقش قدم پر چل رہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تو ان کے نقش قدم، تو حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، پھر وہ ذمہ داری انہوں نے نہیں ادا کی، کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال گدھوں کی سی ہے جن پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ہمارے بارے میں ہے آیت، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میرے احکامات کو جھٹلا دیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج ہمیں ہدایت کی توفیق نہیں مل رہی کیونکہ ہم ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہدایت کی توفیق اللہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، لیکن یہ کس کو دیتا ہے، کس سے چھین؟ جو ہدایت کا طالب ہے اس کو ہدایت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، جو نہیں چاہتا اس کو توفیق نہیں دی جاتی۔ یہ تو ایک عام بات ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ مضمون جو اب شروع ہو رہا ہے یہ بہت ہی دقیق ہے، گہرا ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ اول تو یہ بات ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ آج جو ہے، میں نے آپ کو کہا، دور جاہلیت ہے، ہم لوگ نہ حق کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک بات۔ پھر ان آیات کے لیے، یعنی ایک بات میں اور بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں سامعین کرام، اب جو مضمون شروع ہو رہا ہے یا جو ہم پڑھ کے بھی آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ، اللہ کی پاکی بیان کرو اور اسی ہر وقت، اور اسی کی حمد تم بیان کرو، یعنی شام کو بھی اور ظہر کو بھی، یعنی ہر وقت۔ یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے، اصل میں یہ سارا جو سورت کا مضمون ہے یہ ایک ہی کڑی کی لڑیاں ہیں، اور یکے بعد دیگر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کر رہا ہے۔ لیکن آج کا جو مضمون شروع ہو رہا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے کہ میں نے چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں نشانیاں ہیں۔ جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات، مثال کے طور پہ آیت نمبر 21 ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جو سوچتے ہیں لوگ۔ پھر آیت نمبر جو 23 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں نشانیاں تو ہیں لیکن جو سننے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک تو یعنی میں اپنا ایک جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو تو ہم یعنی کتاب ہدایت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر خاص طور پہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے یا جس طریقے سے بتایا جاتا ہے، ایسے نہیں بتایا جاتا کہ بھئی دیکھو یہ ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے
واضح طور پہ قرآن میں ہمیں فرمایا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یہ لقد انزلنا الیکم کتابا، اے لوگو یہ کتاب میں نے تمہارے ہی طرف نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے ہی نصیحت ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بہرحال جو گلہ ہے وہ تو ہے، وہ رہے گا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ یعنی مضمون شروع کرنے سے پہلے کہ اس میں کس کے لیے نشانیاں ہیں. اب نشانیاں تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. کیوں بیان کر رہا ہے؟ اب اس میں جگہ بجگہ ومن آیاتی ہی، مثال کے طور پہ جو مضمون شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 19 سے، آیت نمبر 20 میں کیا ہے؟ ومن آیاتی ہی. پھر آیت نمبر 21 میں ومن آیاتی ہی. پھر آیت نمبر 22 میں ومن آیاتی ہی. پھر آیت نمبر 23 میں ومن آیاتی ہی. پھر آیت نمبر 24 میں ومن آیاتی ہی. پھر آیت نمبر 25 میں ومن آیاتی ہی. اسی طرح یہ مضمون یعنی سورت کے اختتام تک جاری ہے. لیکن یہاں پے در پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی. نشانیاں کیوں، کس لیے؟ ایک سوال ہے نا. دیکھیں اگر آپ سوال نہیں اٹھائیں گے تو جواب تو نہیں ملے گا، اور سوال اس وقت اٹھے گا جب آپ غور و فکر کے لیے تیار ہو جائے. سوال اس وقت آپ کریں گے جب یعنی اس مضمون کو آپ اپنے لیے سمجھیں گے. ہم نے تو دیکھیں یہ مکی صورت ہے. عام طور پہ ہمارا رویہ یہ ہے، یعنی جو قاری ہوتا ہے، پڑھنے والا، عوام کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے یہ تو فلانے اس کے لیے ہے، یہ مکی دور کا ہے، اور یہ مکے کے مشرکوں کے لیے، یہ ساری مکی صورتیں مکے والیوں کے لیے تھی، اور ہمارے لیے تو احکامات آئے مدینے میں. تو بہرحال یہ ایک ذہنیت کی بات ہے. قرآن کو تو دیکھیں، اول تو بات یہ ہے کہ قرآن کو تو ہم اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنے لیے ہم سمجھتے نہیں. اور پھر یہ جو تفصیلی بات ہوتی ہے نا، یعنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ، یہ اس پر بھی ہم غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے مدرسوں میں دورہ قرآن ہوتا ہے شعبان رمضان، یا جو 2-3 مہینے چھٹی ہوتی ہے نا ان کی، یا رجب شعبان یا جو بھی ہوتی ہے، اس میں یہ لوگ اہتمام کرتے ہیں درس قرآن کا. 2 مہینے میں پورے قرآن کو وہ ختم کر دیتے ہیں. یعنی اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اس میں ترجمہ بھی ہوتا ہے، تفسیر. 60 دنوں میں وہ لوگ یعنی سورہ ناس تک پہنچ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں 2 ماہ میں کیا قرآن کا بیان ہوگا، کیا اس سے نصیحت. بس میں خود شریک ہوا ہوں اس میں. بس جلدی ترجمہ کیا جاتا ہے. بعض لوگ گا کے جو ہے یعنی ایک نظم کی طرح قرآن کو پڑھتے ہیں، جیسے کوئی نظم ترنم سے قرآن پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اور کوئی اگر نثر میں بات ہوتی ہے، کسی آیت کی تشریح، تو وہ کر دیتے ہیں اس وقت. بس یا تو شان نزول بیان کر دیتے ہیں، یا تھوڑی سی اس میں بات کر لیتے ہیں. 2 مہینے میں پورا قرآن جو ہے وہ مکمل کر دیتے. یہ ایک روایت ہے. میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو آپ سے مخاطب ہوں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے قرآن کو کس طریقے سے لیا ہے؟ آپ کیا سمجھنے کے لیے تیار ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ اب یہ نشانی بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو اب مضمون شروع ہونے والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے. لیکن یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آیت نمبر 21 میں کہ آخر میں ہے لِقَوْمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ.
جو لوگ سوچتے ہیں، بات کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانی ہے. ہمارے لیے تو کوئی نشانیاں نہیں ہے. اب جلدی جلدی آپ دیکھیں، بس یہ ترجمہ پڑھ کے آپ فارغ ہو جاتے ہیں، بس ختم ہو گئی بات. اس میں کیا نشانی ہے؟ یہ جو بھی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، ہمیں اس میں کوئی نشانی نہیں نظر آتی. ایسی نشانی جس کو دیکھ کر ہم ٹھہر جائیں، فکر کریں، سوچیں، نو. تو خیر، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، آیت نمبر 21. پھر نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، بعد میں کہا کہ بھئی تمام ان فی ذالک لآیۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے نشانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں کہا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، جو دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 24 میں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. ہماری عقل تو محدود ہو گئی ہے بس ظاہر تک، دنیا تک. دنیا کے لالچی بن گئے ہم اور دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہائے دنیا اور ہائے دنیا. اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ چلے جاتے ہیں، جو بھی کمایا ہے یا جو حاصل دنیا کو آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. مردے کو دیکھیں نا کس طرح لیتا ہوتا ہے، کچھ بھی حرکت نہیں کر سکتا، بس ختم ہو گئی. اس کی ساری جد و جہد جس کے لیے تھی وہ بھی رہ گیا اور یہ بھی بس ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 28 میں ان فی ذالک وکذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں یہ نشانیاں جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں. تو ہم تو عقل سے کام نہیں لیتے، ہماری عقل تو محدود ہے بس ظاہر تک، دنیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 37 میں فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون، جو لوگ یقین کرنے والے ہیں. ہمارا تو یقین نہیں ہے، ہمارا یقین تو ہے ظاہر پہ، دنیا، حاصل دنیا. پھر اللہ تعالیٰ نے 41 نمبر آیت میں فرمایا کہ یہ میں تمہیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تم واپس لوٹ آؤ، لعلہم یرجعون، میرے پاس واپس لوٹ آؤ. تم اے مسلمانوں 2022 کے، تمہوں نے تو اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے. اور پھر آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اسی صورت کے کہ جو ہدایت پر آ بھی گیا، اگر تم نے ہدایت قبول کر لی تو اس کا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اس کا فائدہ تو تمہیں ہوگا بھیا. اور پھر 46 نمبر آیت میں اسی سورہ مبارکہ کی لعلکم تشکرون، یہ نعمتیں ہیں تاکہ تم شکریہ ادا کرو، بجا طور پہ استعمال کرو. مضمون ابھی جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. وہی زندے کو مردے سے نکالتا اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم